گائے اور بکری پہ لڑائی ہو اور نسلیں ختم ہو تو لڑائی ختم ہو۔ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے کیا جانا، اس کو دین سمجھا جائے۔ اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو کیسے کرنی؟ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء غار حرا کے اندر محو عبادت ہیں کہ جبریل امین بھیجا، جبریل آئے، نبی کریم سے فرمائے اقرا، پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئ لست بقارئ، میں قاری نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ فرمایا جبریل نے فاخذنی فغطنی، جبریل سینے سے پکڑا اور دبایا، ثم ارسلنی، پھر چھوڑا، فرمایا اقرا، پھر فرمایا ما انا بقارئ، پھر دبوچا سینے سے، حتی بلغ منی الجہد، 3 دفعہ دبایا، چھوڑا، پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ میرے پیغمبر اپنے رب کے نام سے۔ 5 آیتیں اشارہ تھا، محدثین حدیث پہ بڑی بحث کرتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ دبانا، سینے سے لگانا کیا مقصد ہے؟ کچھ نے کہا تاکہ انس پیدا ہو جائے، اجنبیت ختم ہو جائے۔ عرب کے ایک عالم کا جملہ مجھے بڑا پسند آیا، کہنے لگے یہ 3 دفعہ جو دبا کے زور دیا، یہ اشارہ کیا کہ میرے پیغمبر تکڑے ہو جائیے، تیار ہو جائیے، وہ آرام اور راحت کا وقت چلا گیا، اب دین کی تبلیغ اور مشقتوں کا وقت ہے۔ اب آپ پہ بوجھ پڑنے والا ہے، ذمہ داری پڑنے والی ہے۔ گھر آتے ہیں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی دسترونی، چادر اور کمبل اوڑھیے مجھ پر، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لائق ہے، قربان جاؤں۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی، ہوشیار بیوی، وفادار بیوی، ایسی بیوی جو خاوند کو مشکلات میں تسلیاں دے، حوصلہ دے، ایسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ ورنہ عموماً عورتوں کی عادت یہ ہے کہ خاوند ذرا سا پریشان ہو تو وہ ایک دم ماحول اور زیادہ پریشان کن بنا دیتی ہے، لیکن یہ خدیجہ الکبریٰ کا کمال ہے۔ فرمایا کلا واللہ، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ تو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، آپ تو بے کسوں لاچاروں کے کام آنے والے ہیں، آپ تو غریبوں سے ہمدردیاں کرنے والے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں،
اور کہنے لگی کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ حق کی باتوں پہ کھڑے ہونے قائم ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب جملے ہیں۔ یہ جملہ کوئی باہر کا بندہ نہیں، خود زوجہ مطہرہ کر رہی ہے، ام المومنین پیش کر رہی ہے۔ یہ بھی پیغمبر کی پاک دامنی کی ایک واضح دلیل ہے، یہ بھی آپ کی پاک دامنی کی ایک علامت ہے، ورنہ دنیا مان بھی لے بیوی وسوں وس مندی نہیں، بیوی بہت کم ہوتی ہے جو خاوند کے کمال کو مان لے۔ اسی طرح جو بچپن کا یار دوست ہوتا ہے سب آپ کو تسلیم کر لیں گے، جو آپ کا لنگوٹیا یار ہوگا وہ بہت کم ہوگا، مجھے پتا ہے کیسا آدمی ہے۔ ایسے ہی سب آپ کو تسلیم کریں گے، لیکن ملازم نوکر جو ہے، لیکن فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، اس کے ملازم سے پوچھو کتنا اچھا ہے، وہ ساری اندر کی باتیں کر دے گا۔ یہ نبی کی پاک دامنی کی ایک بات بتاؤں کہ اگر مانا تو سب سے پہلے بیوی نے مانا تو سب سے پہلے آپ کے دوست اور بچپن کے ساتھی صدیق اکبر نے مانا تو آپ کے گھر کے غلام زید بن حارثہ نے مانا۔ خیر ایک مشن تھا آپ کے حوالے ہوا، آپ نے چادر اوڑی، قرآن مقدس کی یہ صورتیں آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر قم، اٹھئے، سونے کا وقت ختم ہو گیا، اب تو راتوں کو ہی جاگنا پڑے گا، اب تو مشقتیں اٹھانی پڑیں گی میرے پیغمبر۔ فانذر، لوگوں کو شرک کے انجام سے ڈرائیے، فانذر، لوگوں کو بدعمالیوں کے نتیجے سے ڈرائیے، فانذر، میرے پیغمبر لوگوں کو خبردار کیجئے، ڈرانا شروع کر دیجئے میرے پاک پیغمبر۔ آپ نے اللہ کا پیغام ایسے سنایا، ایسے پہنچایا، 3 سال تک آپ مخفی طریقے سے لگے ہوئے ہیں، فردن محنت کرتے ہیں۔ پھر جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبیوں کو ڈرائیے، آپ نے ایک دعوت پہ بلایا اپنے خاص لوگ، خاندان کے۔ جب یہ پیغام پیش کیا، ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا؟ ابو لہب بڑک اٹھا، خاندان کی دیگر لوگ دعوت میں کھڑے ہو گئے، ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت بھی 10 سالہ یا کچھ سال اوپر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، میں ساتھ دوں گا۔ نبی کریم نے ان کی گردن پہ ایسے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ سے مخاطب نہیں ہو، آپ تو میرے بھائی ہیں، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی ہے۔ چلتے پھر جب قرآن کی یہ آیت آئی، بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر شروع کر دیجئے۔ پھر جب آپ نے کھلے عام تبلیغ دعوت قرآن شروع کی، یقین کیجئے پھر جو ہونا تھا وہ آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ایک بندے کو ایک محلہ حوالے کر دیا جائے، اس محلے کی اصلاح کرو، وہ بھی رو کے تنگ ہو جاتا ہے جب لوگ نہ مانے۔ مسجد کی امامت چھوڑ کے امام چلا جاتا ہے، لوگ بندے ہی نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم کے لیے سارا جہان ہے آپ کی محنت کا میدان، سارا جہان، انسانیت اور جنات کے لیے آپ پیغمبر ہیں، اور سامنے یہ عالم ہو،
کام بڑا مشکل تھا، لیکن قربان جاؤں اللہ نے پہلے ہی فرما دیا میرے پیغمبر الم نشرح لک صدرک، یہ کام تنگ سینے سے نہیں ہوتا، یہ چھوٹے سینے سے نہیں ہوتا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، میرے پیغمبر آپ کے کہنے کے بغیر کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ یہ سورت کو ماقبل سے دیکھیے، ایسے لگتا ہے سورہ ضحیٰ اور یہ ایک ہو، یہ اس کا تتمہ ہو۔ اس سورت میں فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا بس ٹھکانہ دیا؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، میرے پیغمبر آپ کو گمراہ قوم کے بیچ پایا، فہدیٰ، آپ کے ذریعے انہیں ہدایت دے دی۔ آپ کے دائیں بھی گمراہ بائیں بھی گمراہ، سارا قبیلہ گمراہ، سارا خاندان کعبۃ اللہ بتوں سے لبریز ہے۔ فہدیٰ، اے فہدیٰہم اللہ بکا، میرے پیغمبر ایسی کتاب دی، ایسا پروگرام دیا، ایسا مشن دیا میرے پیغمبر کہ آپ کے ذریعے ان کو ہدایت دے دی۔ پتھر برسانے والے آپ کے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، آپ کی جان لینے والے آپ کے مشن پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، خون کے پیاسے، خون کے محافظ ہو گئے، عزتوں کے لوٹنے والے، عزتوں کے رکھوالے بن گئے۔ میرا پیغمبر یہ مشن قرآن آپ کو جو دیا ہے، آپ کا سینہ بھی کھول دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کی شان، آپ کی عظمتوں کو میں نے اور اونچا کر دیا۔ میرے پیغمبر جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں تیرا ذکر بھی ہوتا ہے۔ حسان نے کیا ہی خوب کہا وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ، إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ۔ دوستو، ہری پور والو، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حقیقی چچا تبّل لک یا محمد کہتا ہے، پتھر مارتا ہے۔ جب گھر ہی سے چچا اٹھ جائے پھر ہم نوا کون بنے گا؟ لیکن قربان جاؤں، یہ ایسی کتاب ہے، یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مظہر دیکھنا ہو نا۔ جب قرآن کا مدرس جب بھی پریشان ہوگا اور اس قرآن کو کھول کے دیکھے گا نا، ایسی آیتیں اس کے سامنے آئیں گی، یوں لگے گا یہ آیت مجھے ابھی تسلی ہے، اس کو اطمینان دلائے گی یہ قرآن، یہ ایسی کتاب۔ امام آلوسی رحمہ اللہ نے عجیب بات لکھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں حالت ایمان سے پہلے کفر کی حالت میں نے اوکاز کے بازار میں دیکھا ایک شخص، ایک نوجوان ہے، بڑا خوبصورت اور کڑاکے کی دھوپ ہے، اور وہ شخص ایک ہی صدا بلند کر رہا ہے، کیا؟ یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے قوم لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مان لو یہ عقیدہ، مان لو یہ مشن کہ لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا مشکل کشا
قوتیں دینے والا، کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ یہ مان لو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے دیکھا ایک معمر آدمی ہے، وہ پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہا ہے، کہتا ہے لوگوں پاگل ہے، لوگوں یہ دیوانہ ہے، لوگوں یہ مجنون ہے، لوگوں یہ جھوٹا ہے، لوگوں یہ پاگل ہو گیا ہے۔ آپ کا خون آپ کی ایڑیوں تک پہنچ گیا۔ میں نے پوچھا کسی سے کہ او اللہ کے بندو یہ خوبصورت نوجوان کون ہے؟ کہنے لگے یہ وہی بندہ ہے جس کا نام محمد ہے۔ میں نے کہا یہ بزرگ، یہ بڑی عمر والا کون ہے جو مار رہا ہے؟ کہنے لگے یہ بھی کوئی اور نہیں، یہ اپنا حقیقی چچا ہے ان کا، یہ ان کا سکا چچا ہے جو پتھر مار رہا ہے۔ کہتے ہیں دن نصف تک پہنچا، ایک لڑکی آئی اور انہوں نے آپ کے ماتھے سے خون پونچھا اور آپ چلے گئے۔ میں بحیثیت ایک امام ہونے کے بات کرتا ہوں، اگر ہم منبر پر بیٹھے کوئی ایک سخت جملہ کہہ دے تو رات کو نیند نہ آئے۔ کسی عالم کو کوئی ہاتھ سے پکڑ کے ایسے کر کلیجہ پھٹ جائے گا اس کا۔ میرے نبی کا سینہ اور تحمل مزاجی اور برداشت، کہ آپ خون میں لت پت بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے بھی آپ کو آفر آتی ہے، جبریل سامنے آ کے کہتے ہیں ھذا ملک الجبال۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ ام المومنین صدیقہ کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ کیا احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پہ گزرا؟ احد کا دن کون سا تھا ریفور والو؟ یہ وہ دن تھا کہ نبی کریم کا دندان شہید ہوا، یہ وہ دن تھا کہ آپ کے چہرے مقدس میں خود کی کڑیاں دھنس چکی تھی، یہ وہ دن تھا کہ آپ پر غشی طاری ہوگی اور آپ گر پڑے تھے، یہ وہ دن تھا کہ آپ کے 70 صحابہ کرام جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ کیا اس سے بھی زیادہ تکلیف دے دن گزرا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، اس سے بھی زیادہ سخت دن مجھ پہ طائف والا گزرا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ میں احد میں اکیلا نہیں تھا، احد میں اکیلا نہیں تھا، اور آپ کو پتہ المصیبت اذا عمت خفت، بندہ اکیلا نہ ہو بہت سارے ہوں تو مصیبت کم ہو جاتی ہے، اور طائف میں اکیلا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ لوگوں غور تو کیجئے، رجل وحید غریب بعید عن اہلہ ووطنہ ھذا یفعل بہ، ایک بندہ ہو غریب وحید، اوپرا اجنبیوں اور پردیسیوں، اپنے اہل و وطن سے دور ہو، اور یہ حشر کیا جائے، خون میں رنگین کیا جائے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن قربان جاؤں پیغمبر نے مشن ایسے نہیں چلایا۔ فرمایا جبریل نے کہا ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آرڈر کیجئے پہاڑ ٹکرا کے ختم کر دیا جائے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اللہ میں یہ نہیں چاہتا یہ تباہ ہو جائے، میں تو خون میں رنگین ہوں، میں خون میں لطفت ہوں اللہ، لیکن میں اب بھی یہ کہتا ہوں اللہ اگر یہ نہیں مانتے ان کی نسلوں سے ایسے پیدا کر دے تو جو تیری توحید کے ساتھ تیری بندگی کریں۔ عجیب حوصلہ ہے، خون میں رنگین ہے، لیکن اس وقت بھی کہتے ہیں اللہ إِن لَمْ تَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي،
اللہ اگر تو راضی ہے، تو خوش ہے اس حال میں، تو میری پرواہ نہیں، اس پہ بھی میری کوئی پرواہ نہیں۔ شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابٌ۔ عجیب درد ہے۔ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، اللہ کاش کہ تو میرے لیے میٹھا ہو جائے، چاہے ساری زندگی کڑوی ہو جائے، چاہے ساری زندگی سے مٹھاس ختم ہو جائے۔ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ، میرے اور تیرے تعلقات اللہ استوار رہیں، صحیح رہیں، چاہے سارے جہان سے تعلقات خراب ہو جائیں، میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ مشن ایسے چلتا رہا۔ مشرکین کے وفد آتے تھے، جب دیکھا نہیں مانتے، کسی طرح بھی اپنے پروگرام سے اس مشن سے باز نہیں آتے۔ آپ کو سیرت بتا رہا ہوں۔ تو ابو طالب کے پاس آپ بھتیجے کو سمجھائیں۔ ابو طالب کے پاس گئے، آپ بھتیجے کو سمجھائیں، ہمارے خداؤں کو معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ابو طالب نے بلایا، بھتیجا ادھر آؤ، یہ دیکھ آپ کی قوم کے معززین آئے ہوئے، آپ کی قوم کے سربراہ آئے ہوئے، سارے گلہ اور شکوہ لے کے آئے ہیں۔ پتہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا چچا اريد منهم كلمة واحدة اريد منهم كلمة واحدة، میں ان سے ایک ہی کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، معمولی کلمہ نہیں ہے، وہ ایسا کلمہ ہے کہ تدین لهم بها العرب وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْعَجَمُ الْجِزِيَّةَ، عرب ان کے تابعدار ہو جائیں گے اور عجمین کو ٹیکس دینے پر، جزیہ دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ میں تو اور کچھ نہیں کہتا ہوں، ایسا ایک کلمہ کا مطالبہ کرتا ہوں۔ پتہ ہے ابو جہل ایک دم کہنے لگا 10 ایک کلمہ نہیں، ایسے 10 لے آئے، 10 مانتا ہوں۔ پیش تو کریں آپ کہ عرب بھی ہمارے تابعدار، عجم بھی ہمارے تابعدار، اور ٹیکس دینے پہ آ جائیں۔ نبی کریم نے فرمایا وہ ایک ہی، کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، ایک دم بڑک اٹھا، فرمایا کہنے لگا ہم تو اسی سے جلے ہوئے ہیں، اسی کے مارے تو ہم آپ کے پاس شکوہ لے کے آئے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ سارے معبودوں کو ختم کر کے بس ایک ہی الہ، ان ھذا لشیء عجاب، حاجت روا صرف ایک ہے۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ ان کے سمجھ میں آتا تھا کہ خالق اللہ ہے، کیا؟ مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، بارشیں برسانے والا اللہ ہے۔ یہ مکے کے مشرک مانتے تھے، کیا؟ اس سے انکاری نہیں تھے، مسجدیں بھی بنوایا کرتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلایا کرتے تھے، یہ سارے اخراجات کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے، کیا؟
کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، ان کو اختلاف کس چیز سے تھا، جھگڑا کس بات سے تھا؟ وہ کہتے تھے، یہ مانتے تھے کہ اللہ مالک، اللہ خالق، اللہ رازق، بارش اللہ برساتا ہے، یہ ساری چیزیں مانی، اس سے انکاری نہیں تھا۔ ان کو تکلیف تھی تو وہ اس بات سے تھی کہ الہ ایک ہے، حاجت روا صرف ایک ہے، یہ وہ نہیں مانتے۔ آپ دیکھ لیجئے 18واں پارہ کھولیے ذرا، میں سمجھ رہا ہوں درس سے آپ کیا کھولیں گے۔ 18واں پارہ، سورت کا نام سورت المومن، سورت المومنون۔ میرے سامنے اللہ کی کتاب کھلی ہے، قرآن مقدس کہتا ہے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ میرے پیغمبر ان سے پوچھ، لمن الارض ومن فیہا، کس کا ہے جو کچھ زمین میں ہے؟ لمن الارض، زمین کس کی ہے؟ ومن فیہا، جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، تو مکے کے سارے مشرک ہیں یہ للہ، زمین کس کی؟ جو کچھ زمین میں یہ سارا، تم مالک تو وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پوچھ لیجئے ان سے آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو سیقولون للہ، کہیں گے اللہ ہے۔ اس میں تو وہ اختلاف نہیں کرتا۔ اور فرمایا یہ سوالات قرآن نے بہت سارے مقامات پہ کیے ہیں، لیکن اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ حاجتیں اکیلے اللہ ہی نے پوری کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو خالق نہیں مانتے، بلکہ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہم جو ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں کس کے قریب کر دیتے ہیں؟ یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اور کبھی کہتے ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، اللہ ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، انہاں دی ہاں ان کے چہرے کی اتنی لاج ہے، یہ کہہ دینا کہ اللہ اس کو بخش دے تو بخشنے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ اسی کو تو شفاعت قہری اور جبری کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی یہ کہتے ہیں بادشاہ ساڑی انہاں دے اگے تے انہاں دے اگے، ہم ان کے آگے روئیں گے تو یہ اللہ کے آگے روئیں گے جا کر۔ عجیب عقیدے بن چکے ہیں۔ مزار پہ بیری کا درخت ہے اور اس کے نیچے عورتیں بھی چکر لگا رہی ہیں، مرد بھی چکر لگا رہے ہیں چادریں لے کر، اور اس نیت سے کہ اگر اوپر سے پتا گر گیا بچی پیدا ہوگی، اگر چادر دوپٹے میں بیری کا دانہ گر گیا بیٹا پیدا ہوگا۔ میں نے کہا اگر پوری بیر گر گئی پھر لشکر نکلے گا، دماغ بھی نہیں مشرق۔ ایک جگہ پروگرام تھا، میں جا رہا تھا پنجاب میں، تو وہ گاؤں والا آیا تھا مین روڈ پہ لینے کے لیے، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، چلتے چلتے ایک لنک روڈ تھا اس پہ جا رہے تھے، اچانک میری نظر ایک جگہ قبر پہ پڑی، میں نے ڈرائیور سے کہا، وہ مجھے کہنے لگا جی ٹھہرو نہیں آگے چل رہا ہے ہم نے۔ میں نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی ہے، وہ کیا ہے؟ کہتا کوئی اوپری گل نہیں، کہا اوپری تو ہے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے قبر ہے۔ میں نے کہا قبر میں نے بھی دیکھی ہے، پر حیران اس لیے ہوں کہ اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، پنکھا لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا میرا بھائی یہ بابا جی کو گرمی لگتی ہے؟
کہتے نہیں جی، تو میں نے کہا پاس مہمان آتے ہیں ان کو گرمی لگتی ہے کہ نہیں جی اس لیے نہیں لگا. میں نے کہا کس لیے؟ کہتے جی قبر پہ سفید سنگ مرمر لگا ہے تو مکھیاں اور پرندے آ کے بٹ کرتے ہیں. میں نے کہا اب بھی ان کا دماغ نہیں کھلا، جو اپنے اوپر سے مکھی نہ اڑا سکے اور پرندے کی بیٹھ نہ دور کر سکے، بلا وہ تیری قسمتیں کھوٹی کیسی کھڑے کرے گا، بلا وہ تیری جھولی میں خیر و برکت کہاں ڈالے گا. لیکن یہ تو تب سمجھیں گے جب اللہ کی کتاب کے پاس آئیں گے. نہیں آؤ گے ہری پور والوں، میں تمہارے شہر کے قصے کہانیاں ملک طول و عرض میں کرتا ہوں. یہاں ہری پور ہی کا ایک پیر تھا جسے لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جایا کرتے تھے. 30-40 بندے آگے پیچھے ہوا کرتے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت سے ایسے سعادت مند یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اس کو دیکھا. رکشے پہ نہیں جا رہا، ٹانگے پہ نہیں جا رہا، اوپر جا رہا ہے. اور پھر مزے کی بات اس سے بھی اگلی بڑھ کر ہے کہ اس کو تقاضا شریف آتا تو ٹینکی اوپر ہی سے خالی کر سکتا. یہ بھی نہیں کہ مجھے اٹھانے والا کوئی انسان کا بچہ ہے. یہ بھی نہیں کہ وہ ناراض ہو، اس سے آگے بڑھ کر وہ نیچے ایسے چلو رکھتے پھر اس کو ایسے ملتے جیسے اس میں برکت ہے. میرے دوستو آپ اس لیے ہنستے ہو، شاید آپ سمجھتے ہیں یہ لطیفہ ہے. یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ بدعتی مشرکہ عقیدہ ہے. اگر قرآن سنا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ برکتیں ان کی قبروں کی مٹیوں میں تیل میں نہیں ہے، قبر کے اوپر رکھے ہوئے پتھروں میں برکتیں نہیں ہیں. برکتیں دینے والا کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. تبارک اللہ رب العالمین فتبارک اللہ احسن الخالقین. تبارک الذی بیدہ الملک تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. نماز میں بھی پڑھتے ہو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. اللہ بابرکت نام تیرا ہے. درود میں بھی پڑھتے ہو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد. اللہ محمد پہ برکتیں نازل فرما. جب دن رات یہ پڑھتا ہے پھر ماننا ہمارا عقیدہ کہ محمد عربی کو بھی برکتیں دینے والا کون ہے. سن لیجئے حدیث ذرا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سفر پر ہیں، پانی نہیں ہے. فقل الماء، پانی کم، وضو کریں پینے کے لیے نہیں، پیئیں تو وضو کے لیے نہیں. شکایت کی، نبی کریم نے فرمایا مشکیزیں لے آؤ. لائے گئے، ایک جگہ جمع کیا. نبی کریم نے ہاتھ رکھا، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء کی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے. سب نے بھر لیا، سب نے پانی پی لیا، لیکن نبی کا جملہ کیا ہے؟ فرمایا حی علی الطہور المبارک، حی علی الطہور المبارک. اے لوگو بابرکت مبارک پانی لے جاؤ. لیکن
عقیدہ ٹھیک کر لو، ہاتھ میرا ہے لیکن والبرکت من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے۔ تو پھر آپ اور ہمارے ہاں آؤ جی اتھے تھکو ذرا برکت ہوئے، اتھے پیر رکھو برکت ہوئے، پتھروں کو رگڑ رگڑ کے عورتیں مر گئی ہیں۔ ہم نہ قرآن سناتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو، لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ ہر بندہ کہتا ہے لوگوں کی اصلاح ہو مگر کسی اور چیز سے۔ اصلاح کی کتاب کون سی ہے؟ اس کے ذریعے اصلاح کرے نہ بندہ، پھرتا رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے تو ختم ہی کر دی بات کہ لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ امت کے آخری حصے کی اصلاح اگر ہونی ہے اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوگی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ابو طالب کی محفل سے لوگ اٹھ کے چلے گئے، نہیں مانی، میٹنگ بلائی۔ اب ذرا سننے کی بات ہے، میٹنگ بلائی، معاہدہ لکھا، حرم میں بیٹھ کر۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کے خلاف اجلاس ہوتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کے درس بند کرنے کی جو ہے سازشیں ہوتی ہیں اور اس کو دین سمجھا جاتا ہے۔ میٹنگ ہے حرم میں بیٹھ کر، ابو جہل کی نگرانی جاری، دستخط کرو۔ کیا بنو ہاشم سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، نبی کے خاندان سے کھانا پینا بند، تعلقات ختم، مکمل بائیکاٹ، کوئی چیز بیچ کر بھی بات بھی نہیں کرے گا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک نبی کریم بند ہو گئے اپنے یاروں سمیت، صحابہ سمیت۔ یہ اتنے شدید سخت دن گزرے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہمیں چمڑا بھی نظر آتا تو ہم اس کو جلا کے راکھ کیسے کر کے نا گرم کر کے تو اس کو کھانے کی کوشش۔ بچوں کی چیخیں باہر سنائی دے رہی ہیں، وہ ہنس رہے ہیں۔ اگر کوئی چھپ کے لانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کافر، کوئی مشرک جس کے دل میں رحم آ جاتا، یار بڑوں کو چھوڑو بچے تو رو رہے، تو راستے میں اسے چھین لیا جاتا۔ بڑا آیا تو نرمی کرنے والا، ہمدردی کرنے والا۔ 3 سال ہونے کو ہیں جب یہ عالم ہوا، پتہ ہے چند مشرک تھے، 4-5 ان کی تعداد، کھڑے ہو کہنے لگے فجر کا وقت ہے، فجر کے بعد آیا اور ابو جہل سے کہنے لگا یہ معاہدہ ختم کرنا چاہیے جس پہ سائن ہوئے تھے، بڑی تحریر تھی، جس کو کعبے کا دروازہ کھول کے اندر لٹکایا ہوا تھا۔ اس بائیکاٹ کے تحریر نامے کو ختم کیا۔ ابو جہل غضب میں آ جاتا، دوسرے سے کہا، اس نے کہا ہاں بھائی جیسے بھی ہیں ہماری قوم ہے، برادری ہے، لوگ ہنس رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے چچا سے کہا، ابو طالب سے، چچا ان سے کہہ دو تم جس معاہدے کے اتارنے اور پھاڑنے کی بات کرتے ہو اس معاہدے کو میرے رب نے ختم کر دیا ہے، جا کے دیکھ لو، دیمک نے سوائے میرے رب کے نام کے باقی سب کاٹ کے رکھ دیا۔ جب یہ بات کی تو ابو طالب ان سے کہنے لگا دیکھو اگر تالا لگا ہوا ہے کعبۃ اللہ کو، اگر میرے بھتیجے کی بات ٹھیک ہوئی، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں، تو ابو طالب نے کہا اگر میرے ابھی فیصلہ کرتے ہیں، اگر میرے بھتیجے کی بات ٹھیک ہوئی تو معاہدہ ختم، بس ہو بھی گیا ختم، اور اگر ٹھیک نہ ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کو آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ جانے اور آپ کا کام۔ ٹھیک ہے، جب کعبے کا دروازہ کھول کے اندر دیکھا گیا تو اس میں سوائے اللہ کے نام کے باقی سب کچھ مٹا ہوا، دیمک کھا گیا۔ اس طرح وہ 3 سال کی تکلیف دہ مدت ختم ہو۔
لیکن قرآن نے پیشن گوئی تو کی تھی نا، کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، بعض مفسرین معنی کرتے ہیں بالہدی، یعنی ہدا سے مراد قرآن ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ارسل رسولہ بالہدی، اپنے رسول کو ہدایت نامہ قرآن کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، دین حق اسلام کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ مشرکوں کے کلیجے چاہے جل جائیں لیکن یہ پہنچ کے رہے گا، یہ غالب رہے گا۔ مفسرین اس کی بھی عجیب توجیہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دلائل کے لحاظ سے ہر دور میں غالب رہا، اور انشاءاللہ العزیز تسلط کے لحاظ سے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، روئے زمین پر اسلام ہی اسلام ہے۔ میرے دوستو آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، اس مشن کو لے کے چلیے، توحید کی اس دعوت کو لے کے چلیے۔ میرے نبی کی سیرت ہے، قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔